نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 8 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج ہم پھر وہی مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس عورت کو ماں باپ کے یہاں سے بہت سارا جہیز کا سامان ملا ہے تو وہ کل جہیز کے سامان کی مالکہ جو ہے وہ عورت ہے۔ اب سامان جہیز میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک حاجت کی، جیسے خانہ داری کے سامان، گھر میں جو بھی برتن بھانڈی وغیرہ، فریج، واشنگ مشین، اوون وغیرہ، الیکٹرانک آئٹم، مکسر وغیرہ اور جو بھی لگتے ہیں اس کے اندر، گیس کا چولہا وغیرہ، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، اس قسم کی چیزیں کتنی ہی قیمت کی ہو ان کی وجہ سے عورت کو مالدار نہیں کہا جائے گا۔ اگر صرف یہی چیز ہو جہیز میں تو وہ عورت زکوٰۃ قبول کر سکتی ہے۔ اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، زینت کے لیے دی گئی چیزیں جیسے زیورات، اور حاجت کے علاوہ اسباب اور برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے، ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب ہے تو عورت غنی ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ یعنی کچھ ویسٹیج برتن بھی آتے ہیں جن کا استعمال نہیں ہوتا ہے نا، بہت بڑے بڑے ٹوپ برتن وغیرہ گھروں میں اٹھا کر رکھتے ہیں، ہم نے کئی گھروں میں دیکھا ہے، حالانکہ ان کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کا کچھ سامان اس کے پاس 48 سے 50,000 کے بیچ میں ہے تو وہ عورت زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ خود زکوٰۃ کا حکم نہ ہو یا نہ ہو، یعنی اس کا مال سونا چاندی وغیرہ جو ہے وہ نصاب کو پہنچے یا نہ پہنچے، روپے پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اتنا سامان جس کے پاس ہو اسے زکوٰۃ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر ہم نے بتایا تھا کہ ہیرے، موتی، جواہرات، قیمتی اسٹونز وغیرہ جن کے پاس ہوں اور تجارت کے لیے نہ ہوں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جب یہ اتنی قیمت کے ہے کہ جس سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکے، 48 سے 50,000 کے بیچ کی قیمت ہو، تو اب یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب رہا سردیوں کے کپڑے کا معاملہ کہ وہ ایام گرما میں کام نہیں آتے، گرمی کے موسم میں، تو سردیوں کے کپڑے جن کی گرمیوں میں حاجت نہیں ہوتی، حاجت اصلیہ میں ہی داخل ہے وہ کپڑے اگرچہ بیش قیمت ہو، اگر کسی کے پاس بہت ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے تب بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، چونکہ وہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اچھا، جس کے پاس بہت بڑا مکان ہو، جس کے پاس رہنے کا مکان حاجت سے زیادہ ہو، یعنی پورے مکان میں اس کی رہائش نہیں ہے، پورا مکان اس کے استعمال میں نہیں ہے، تو یہ شخص بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ صاحب نصاب نہ ہو اور کوئی چیز مانے نہ ہو، بد مذہب وغیرہ نہ ہو۔ اچھا، جس کے مکان میں باغ ہو، جس کے مکان میں نصاب کی قیمت کا باغ ہو اور باغ کے اندر ضروریات مکان، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ نہ ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب مالدار کے لیے صدقہ لینے کا حکم کیا ہے؟ جو مالدار ہیں، ابھی اوپر جو تفصیل ہم نے بتائی پارٹ 7 کے اندر، یہ 8ویں پارٹ کے اندر، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتنی چیز ہے کہ وہ زکوٰۃ قبول نہ کریں، یعنی مالدار۔ تو صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجبہ اور ایک نافلہ۔ تو صدقہ واجبہ مالدار کو لینا حرام، اس کو دینا بھی حرام، اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگر کسی نے اس کو زکوٰۃ دی تو ادا نہیں ہوگی، پھر سے دینا ہوگا۔ رہا صدقہ نافلہ، تو اس کے لیے مالدار کو مانگ کر لینا حرام، اور بغیر مانگے ملے تو مناسب نہیں، یعنی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جبکہ دینے والا اگر اسے مالدار سمجھ کے دے رہا ہے، دینے والا مالدار جان کر دے تو اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی قبول نہ کرے۔ لیکن اگر محتاج سمجھ کر دے رہا ہے کہ یہ بھائی محتاج ہے حالانکہ یہ مالدار ہے، تو لینا حرام۔ اگر لینے کے لیے اپنے آپ کو اس نے محتاج ظاہر کیا تو پھر یہ دوسرا حرام ہوا۔ ہاں، وہ صدقہ نافلہ جو عام مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ریلوے اسٹیشنز پہ، چوراہے پر، سڑکوں کے کنارے، ہے نا، درخت لگائے جاتے ہیں، کسی کی ملکیت ہے، اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے، یا پانی کی سبیل ہے، یا نیاز کی شرنی ہے، تو یہ سب غنی بھی جو ہے اس کے لیے بھی جائز ہے، قبول کر سکتا ہے، یعنی مالدار بھی اسے قبول کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی غیر مستحق نے زکوٰۃ لی، یعنی جو اس کا مستحق نہیں تھا، غیر مستحق نے زکوٰۃ لی، بعد میں
پشیمانی ہوئی تو اگر دینے والے نے غور و فکر کے بعد زکوٰۃ دی تھی اور اسے اس کے مستحق نہ ہونے کا معلوم نہیں تھا کہ وہ مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ بہرحال اس کی ادا ہو گئی، لیکن اس کو لینا حرام تھا کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ غیر مستحق پر حاصل ہونے والی ملکیت کو ملک خبیث کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اتنا مال وہ صدقہ کر دے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو ہے وہ دو شرطیں ہیں، وہ دونوں شرطیں آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اس کے درست ہونے کے لیے دو شرط ہے، ایک نمبر ایک نیت ہے، دوسرا مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا ہے، مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نیت کے بغیر درست نہیں ہے۔ تو نیت کا کیا معنی ہے؟ جیسے آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ کون سا مال ہے، تو بلا تردد، بلا رکے، بلا ہچکچائے آپ بتا دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، مال زکوٰۃ ہے، اسے کہتے ہیں نیت۔ اب زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا بھول گیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر زکوٰۃ میں وہ مال دیا جو پہلے ہی سے زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر کے رکھا تھا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ اصل میں دل کے ارادے، پختہ ارادے کا نام ہے۔ تو جب مال الگ کر کے رکھا، ٹھیک ہے، اب زبان سے نہیں کہہ رہا، دے دیا، تو بہرحال اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ دیتے وقت زکوٰۃ کا اسے خیال نہ آیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک محتاج کے پاس موجود ہے دینے والا نیت زکوٰۃ کر سکتا۔ مثلا کسی نے زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت نیت نہیں کی تھی، دے دیا فقیر کو، اب وہ فقیر کے پاس موجود ہے، مال موجود ہے، خرچ نہیں کیا، تو یہ اب بھی نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اب نیت نہیں کر سکتا، دیا ہوا مال نفلی صدقہ ہوگا، زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ ادائیگی زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے وقت ادا نیت کا متصل یعنی ساتھ میں ملا ہوا ہونا ضروری ہے، خواہ یہ اتصال حکمی ہو۔ مثلا کسی نے بلا نیت زکوٰۃ ادا کر دی اور ابھی مال فقیر کے قبضے میں ہو تو نیت کر لی، یا کل یا بعض مال برائے زکوٰۃ جدا کرتے وقت نیت کر لی۔ زکوٰۃ کے الفاظ کیا ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اوپر بھی بتایا کہ دل میں پختہ ارادہ ہو کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، فقط دل میں نیت ہونا چاہیے، چاہے زبان سے کچھ اور نکل جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص عصر پڑھنے آیا، زبان سے مغرب نکل گئی، دل میں تو پختہ ارادہ عصر ہی کا کر کے آیا تھا، پڑھ بھی عصر ہی رہا، زبان سے لغزش ہو گئی، سبقت لسانی سے مغرب کہہ دیا، ظہر کہہ دیا، نماز ہو گئی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے وقت بھی معاملہ ہے کہ زبان سے اگر کچھ اور نکل جائے، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، نام لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کو کہا یہ ہبہ ہے، تحفہ ہے، قرضہ ہے، تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ میں تاخیر کرنا، زکوٰۃ فرض ہو جانے کے فوراً بعد ادا کرنا واجب ہے، اور اس کی ادائیگی میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یہ ہم نے اوپر بھی بار بار بتایا۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل سب پہ رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی، حالانکہ ہم نے اوپر بتایا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ جس سے آپ 7.5 تولہ سونا یعنی 86 گرام سونا، یا 52.5 تولہ چاندی 613 گرام چاندی یعنی کہ 48 سے 50,000 کے بیچ آیا، تو وہ تاریخ، وہ وقت یاد رکھیں کہ کون سی اسلامی تاریخ ہے اور کیا وقت ہے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب تک وہ مال اس وقت بھی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن سب لوگ رمضان ہی میں نکالتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس شعبان المعظم کی 15 کو ایک مثال دے رہا ہوں، پہلی بار اتنے پیسے آئے، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان، شوال، سارے ماہ گزر گئے، اب پھر شعبان آئی، اب 15 شعبان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ بے شک دینی ہے۔ اب میں تاخیر کر رہا ہوں، رمضان کا انتظار کر رہا ہوں کہ 1 کا 70 کماؤں گا۔ اللہ کے بندے، 1 کا 70 تو تب کماؤں گے نا جب اس وقت ہو۔ آپ تو وقت گزار کر دے رہے ہیں، تو جیسے وقت گزار کر نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی وقت گزار کر زکوٰۃ دینا بھی گناہ ہے۔ تاخیر کرنے والا گنہگار ہے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ ہاں، کسی کا وقت اگر شوال میں، ذی قعدہ میں ہو رہا، وہ پہلے رمضان میں ادا کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ وہ پہلے دے رہا ہے۔ لیکن اگر دیر کر رہا ہے، وقت ہو رہا ہے شعبان میں، رجب میں، اور دے رہا ہے رمضان میں، تو گنہگار ہے۔ لیکن وقت رمضان کے بعد کا کوئی مہینہ ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پہلے دے رہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ جلدی کرنا
اس میں کوئی مذائقہ نہیں، دیر کرنا یہ گناہ ہے۔ اب زکوٰۃ اکٹھی دے یا تھوڑی تھوڑی دے، اگر زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے قبل پیشگی ادا کرنی ہو تو چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا ایک ساتھ، دونوں طرح درست ہے۔ اگر کسی کو یک مشت دینا بھاری پڑتا ہو تو وہ یوں کرے، جیسے مان لیجئے کہ 15 رمضان کو میری زکوٰۃ کا وقت ہے، فرض کیجئے، اور اس سے پہلے میں تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں، زکوٰۃ ہی کی نیت سے دے رہا ہوں، اور جب 15 رمضان آیا تو میں نے جو کچھ دیا ہے اسے کاؤنٹ کیا، تو یہ صحیح ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، یا اکٹھے 15 رمضان کو پوری دے دی تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر پر گنہگار ہوگا۔ لہٰذا اب ایک مشت دینا چاہیے، اب سال گزر گیا تو اب تھوڑا تھوڑا دینے کا وقت نہیں ہے، اب پورا یک مشت دے۔ سال مکمل ہونے کے بعد ایک ساتھ زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ بتدریج یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے دینے میں گناہ لازم آنے کے علاوہ دیگر آفتیں بھی ممکن ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص زکوٰۃ دینے کا وبال اپنی گردن پہ لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے، یا پھر اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال ہی نہ بچے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج ادائیگی کا پختہ ارادہ ہے، کل شیطان کے بہکاوے میں آ کر ارادہ تبدیل ہو جائے، چونکہ شیطان تو انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، لہٰذا اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ محض جدا کرنے سے بری الذمہ نہیں ہوگا کہ یہ مال کا زکوٰۃ ہے، مال کی میرے الگ کر دیا، بلکہ اسے فقراء تک پہنچانا بھی پڑے گا۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے تعلق سے، جب سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، تاخیر گناہ، خواہ کوئی بھی مہینہ ہو، اور اگر سال تمام ہونے سے پہلے، جیسا میں نے عرض کیا، ادا کر رہا ہے تو رمضان میں ادا کرنا بہتر ہے۔ سال اگر رمضان کے بعد پورا ہو رہا ہے تو رمضان میں ادا کرنا بہتر ہے، جس میں نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر فرماتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر فرماتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ بتا کر دیں یا چھپا کر دیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ تنظیم سے ہر چیز دکھاتے ہیں، تو اللہ کے بندوں، ہم لوگوں سے اموال زکوٰۃ و صدقات لیتے ہیں، تو ہمیں تو دکھانا پڑے گا نا کہ آپ کا مال یہاں جا رہا ہے، اور یہ تو ہماری تنظیم کی احتیاط ہے کہ ہم راشن دینے والوں کے چہرے نہیں دکھاتے، ان خواتین کے نام ظاہر نہیں کرتے، ان کے نمبر ظاہر نہیں کرتے، اتنی احتیاطیں تو شاید آپ کو کہیں ملے۔ تو کہیں کہیں دکھانا برائے ترغیب ہوتا ہے، سمجھے، برائے تحقیر نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں معاذ اللہ، بلکہ لوگوں کو اکسانا۔ لوگ جب کام دیکھیں گے تو اور تعاون کریں گے، تو جو آج 100 کو وظیفہ پہنچ رہا ہے کل 200 ضرورت مندوں تک پہنچے گا۔ تو آپ اس طرح بھی مثبت سوچ رکھا کریں، ہمیشہ منفی سوچ نہ رکھا کریں۔ تو زکوٰۃ کو دکھا کر دیں یا چھپا کر دیں، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں زکوٰۃ اعلان کے ساتھ دینا بھی بہتر ہے، جبکہ دل میں دکھاوا، ریاکاری، تکبر وغیرہ نہ ہو، تاکہ دوسرے کو ترغیب ملے اور اس کے بارے میں بد گمانی کا شکار نہ ہو کہ یہ شخص تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو دکھا کر دے سکتے ہیں۔ پوشیدہ دینا یعنی چھپا کر دینا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر زکوٰۃ لینے والا خود ایسا خوددار ہو کہ اعلانیہ لینے میں ذلت محسوس کرے تو بہتر ہے کہ اسے پوشیدہ دے۔ اچھا، بعض لوگ زکوٰۃ کیا دے رہے ہیں؟ مال کا میل نکال رہے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رب تعالیٰ کے فضل پر، رب تعالیٰ کا جو احسان عظیم ان پر ہوا ہے، اسی میں سے تو تھوڑا سا دے رہے ہیں، اور پھر اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہیں چوری سے، حادثے سے، تباہی سے، ہلاکت سے۔ تو کوئی احسان ہے؟ قطعی احسان نہیں ہے۔ تو پھر زکوٰۃ دینے کے بعد جن کو دی گئی ہے ان پر کسی طرح کی برتری، تفوق ظاہر کرنا کہ یہ میں نے بڑا تیر مار لیا، تو قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، جو زکوٰۃ دے کر احسان جتاتے ہیں یا کسی طرح کی خیر کا کام کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، یعنی اس طرح تو تمہارے صدقے باطل ہو جائیں گے۔ تو خدا را زکوٰۃ دینے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میرے ذریعے کچھ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اس طرح ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، حالانکہ اوپر میں نے بتایا ہے، پھر اس کی وضاحت میں کر دوں۔
کہ سال بھر خیرات کرنے کے بعد دیتا رہا 5 روپے 10 روپے 1000 20 روپے 50 روپے جیسے بھی، پھر اگر زکوٰۃ شمار کر رہا ہے تو زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال الگ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ اس کو آپ تفصیل کے ساتھ بہار شریعت پہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر خیرات کردہ مال فقیر کے پاس موجود ہو، جیسا کہ اوپر بھی میں نے بتایا، مال ہلاک نہیں ہوا، تو اب زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے۔ جیسے سال بھر کسی ایک پرٹیکولر ایک اسپیشل فقیر کو دیا، اب نیت کر رہا ہے کہ میں زکوٰۃ کی نیت کروں، اور وہ مال اس کے پاس موجود ہو تو اب زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے سے پہلے فوت ہو گیا، مر گیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ ادائیگی زکوٰۃ کی نیت سے مال الگ کیا پھر مر گیا تو یہ مال وارثوں میں شامل ہو جائے گا اور اس پر وراثت کے احکام جاری ہوں گے، یعنی وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اور وارثین میں کس طرح تقسیم ہوگا وہ میں نے پہلے اوپر بتا دیا، اس کی تجہیز و تفکین کے لیے نکالا جائے، اس کا قرضہ اتارا جائے وغیرہ وغیرہ، وہ اوپر کے کسی پارٹ کے اندر ہے، وہ آپ وہاں تفصیل سے سماعت فرما لیں۔ ادائے زکوٰۃ میں مقدار واجب ہونے کا صحیح علم ہونا شرائط صحت سے نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ قرض کہہ کر زکوٰۃ دینے والے کا کیا معاملہ ہے؟ تو قرض کہہ کر کسی کو زکوٰۃ دی، تب بھی ادا ہو گئی، پھر کچھ عرصے بعد وہی شخص اس زکوٰۃ کو حقیقتاً قرض سمجھ کر واپس کرنے آیا تو دینے والا اسے واپس لے نہیں سکتا، اگرچہ اس وقت وہ خود محتاج ہو، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے بعد واپس نہیں لی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ دینے کا معاملہ مالک بنانے میں یہ شرط ہے کہ لینے والا اتنی عقل رکھتا ہو کہ قبضے کو جانے، دھوکہ نہ کھائے، یعنی قبضہ کس طرح ہوتا ہے نا، کس طرح انڈر میں لیا جاتا ہے، یہ اسے اتنی عقل ہونی چاہیے۔ چنانچہ چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دی اور وہ قبضے کو جانتا ہے، پھینک نہیں دیتا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یا پھر اس کی طرف سے اس کے باپ یا ولی یا کوئی عزیز وغیرہ ہو جو اس کے ساتھ ہو، قبضہ کرے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا مالک وہی بچہ رہے گا۔ ایسا چھوٹا بچہ جو مال کو ضائع کر دے، پھینک دے، اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو پھر اس کا کوئی ولی، باپ، بھائی وغیرہ جو بھی ہو، جو اس کی کفالت کر رہا ہو، تو بہرحال آپ ان کو ادا کریں اور وہ قبضہ کر لیں، لیکن حقیقت میں مالک وہ بچہ رہے گا۔ زکوٰۃ کی نیت سے مکان کا کرایہ معاف کرنا، ایسے بہت سے ہمارے بھائی ہوں گے کہ جن کے پاس بہت سارے مکان ہیں اور اس میں رہنے والے بہت ضرورت مند سنی مسلمان بھی ہوں گے۔ اگر رہنے کے لیے مکان دیا اور کرایہ معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مال زکوٰۃ کا مالک بنانا شرط ہے، جبکہ یہاں محض رہائش کے لیے نفع کا مالک بنایا تھا، مال کا نہیں، گھر کا تھوڑی مالک بنایا تھا، نفع کا مالک بنایا تھا۔ تو اب کرایہ معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کرایہ دار زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم بنیت زکوٰۃ دے، اسے مالک بنا دے، تو پھر وہ اپنی طرف سے اب اس کو کرایہ دے دے اور یہ کرایہ وصول کر لے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اسے بھی اچھی طرح آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، قرض معاف کر دیا تو عموماً ہوتا یہ کہ ہمارے بہت سے لوگوں کی طرف ہمارا پیسہ باقی ہوتا ہے، تو یہ تو ایک ٹچی سوچ ہے لوگوں کی، کھانا خراب ہو گیا تو دے دو ثواب مل جائے گا، مال گم ہو گیا تو چلو اچھا ہوا صدقہ چلا گیا، اس طرح صدقے ہوتے ہیں کیا؟ اب کسی کو قرض دیا اور وہ واپس نہیں دے رہا، تو کسی کو قرض معاف کیا اور زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے مال کا قبضے میں ہونا شرط ہے، وہ تو بہت پہلے دیا تھا، وہ تو اس نے کھا کے ختم کر دیا۔ تو جیسے اوپر ہم نے بتایا کہ کرایہ دار کو اگر کرایہ معاف کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، بلکہ اسے زکوٰۃ کی رقم دے، پھر اس سے لے لے۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر آپ کا قرض دار ہے اور اس سے قرضہ واپس ملنے کی امید نہیں ہے تو آپ اسے رقم دے دیں، اب وہ مالک بن گیا ہے، پھر وہ آپ کو لوٹا دے۔ معاف کیے ہوئے قرض کا شامل زکوٰۃ ہونا، کسی کو قرض معاف کیا تو معاف کردہ رقم بھی شامل نصاب ہوں گی یا نہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر قرض غنی کو معاف کیا تو اس میں معاف شدہ حصے کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر شرعی فقیر کو قرض معاف کیا تو اس حصے کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے طور پر کسی کا قرض ادا کرنا، کسی مسلمان پہ قرض ہو
تو اس طور پہ زکوٰۃ دینے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کسی کی اجازت لیے بغیر اس کا قرض ادا کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسے بتا دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو نیت زکوٰۃ کے ساتھ وہ رقم دے دے، پھر چاہے تو وہ اپنا قرض ادا کرے یا کہیں اور خرچ کرے، یا یوں بھی ہو کہ بھئی یہ رقم ہے، یہ لو مجھے دو، میں آپ کا قرض ادا کرتا ہوں، یا پھر اسی کو دے دو کہ لو بھیا تم اپنا قرضہ ادا کر دو۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ یتیموں کو کپڑے بنوانے کا حکم۔ زکوٰۃ کی رقم سے یتیموں کو کپڑے بنوا کر دے سکتے ہیں، جبکہ انہیں اس کا مالک بنایا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر بنا کر دے دیا، مالک بنا دیا، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خریدنا۔ زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خرید کر دے سکتے ہیں، جبکہ لینے والا مستحق زکوٰۃ ہو اور ان کو مالک بنا دیا جائے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے مال سے دینی کتابیں چھپوا کر تقسیم کرنا۔ بہت سارے ذی صلاحیت علماء جماعت میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم و تفقہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو ان کی تحریر کردہ کتابیں، ان کی تصانیف کو عام کرے۔ تو ایسی صورت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر اپنی مال زکوٰۃ سے دینی کتاب کو چھاپ کر تقسیم کرے تو کیا معاملہ؟ اس میں شک نہیں کہ دینی کتابیں چھپوانے کا کام عظیم ثواب جاری ہے، لیکن اس کے پہلے کسی مستحق زکوٰۃ مثلا فقیر کو اس کا مالک کر دیا جائے، پھر وہ کتب کی طباعت کے لیے دے دے، تو یہ بہتر ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ فقیر کو دے دیا، پھر وہ کتاب چھاپنے کے لیے دیا، یا جس کی تصنیف ہے، جو مصنف ہے اور وہ خود بھی مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے دے دے، پھر وہ اپنی جانب سے کتاب چھاپے اور تقسیم کرے۔ مٹھائی کے ڈبے میں زکوٰۃ کی رقم رکھنا۔ کسی کو آٹے کے تھیلے یا مٹھائی کے ڈبے وغیرہ میں رقم رکھ کر بطور زکوٰۃ دی، تو اگر دینے والے نے فقیر کو آٹے یا مٹھائی اور رقم دونوں کا مالک کر دیا اور فقیر نے آٹے کے تھیلے پہ قبضہ بھی کر لیا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ فقیر کو تھیلے یا ڈبے میں موجود رقم کا علم نہ ہو کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ قبضہ کے لیے مقبوض یعنی جس پر قبضہ کیا جاتا ہے، قبضہ میں لی جانے والی چیز کا علم ہونا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم واپس لینے کا ناجائز بہانہ کرنا، حیلہ کرنا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کسی کو آٹے کے تھیلے یا مٹھائی کے ڈبے وغیرہ میں رکھ کر رقم بطور زکوٰۃ دینے کے بعد اس تھیلے یا ڈبے کو کسی قیمت پر خرید لیا، تو اس شخص کے لیے وہ رقم حرام ہے، کیونکہ فقیر نے محض آٹے کا تھیلا یا مٹھائی کا ڈبہ بیچا ہے، رقم نہیں بیچی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں بہت تفصیل ہے، اور میں نے اس بار جو ہے ابھی حصہ 1 سے آج 8واں حصہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے اس کے بعد مزید 2 حصے میں زکوٰۃ کا مکمل بیان ہو جائے، پھر انشاءاللہ الرحمن جانوروں کی زکوٰۃ کے تعلق سے، پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو زراعت، پھل وغیرہ کی زکوٰۃ اور فصلوں کی زکوٰۃ، عشر وغیرہ کا تفصیلی بیان، پھر صدقات فطر پہ، پھر اللہ رب العزت نے چاہا تو نماز پر تفصیلی بیان، نکاح پر، عدت پر، طلاق پر، حج پر، عمرہ پر آپ کی دینی رہنمائی اس گروپ سے ہوتی رہیں گی، اس چینل سے ہوتی رہیں گی۔ احباب اہل سنت سے گزارش ہے کہ چینل سنی جمعیت الاحناف جو واٹس ایپ پہ شروع ہوا ہے، جسے فقیر محمد کلیم حنفی رضوی خود آپریٹ کر رہا ہے، خود چلا رہا ہے، اس میں جڑیں اور اپنے مسلک کے مستند معتبر علماء سے اپنا دین سیکھیں، ورنہ آج بہت سے مداری جن کا کام نالیاں صاف کرنا تھا، گٹر بنانا تھا، پائپ لائن صحیح کرنا تھا، سمجھے، جن کا کام اس طرح کا تھا کہ اسکول کالج کے اندر پڑھاتے، لیکن انہوں نے ایک چینل کھول کے دین سکھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو جو ان کی بھونڈی عقل میں آتا ہے اسے دین سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنا دین معتبر علماء سے سیکھیں جی، ورنہ یہ وہ پرفتن زمانہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر جسے تھوڑی سی بولنے کی تمیز آ گئی، اردو خاں ہے، ناظرہ خاں ہے، اس نے چینل کھول لیا اور وہ دین سکھا رہا ہے، اور لوگ اس کی داڑھی، عمامہ اور ہیلتھ وغیرہ دیکھ کر اور بھاری بھرکم آواز دیکھ کر اور اس کا گاڑھا گاڑھا عین قاف دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ علامت الدہر ہے۔ تو ایسے بکلول لوگوں سے دین مت سیکھیے، ورنہ ان کا تو بیڑا غرق ہے ہی،
آپ کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ماہ کریم رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جن حضرات نے اب تک زکوٰۃ نہیں نکالی ہے وہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف میں جو 10 سالوں سے ممبئی کی سرزمین پر دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، تنظیم میں زکوٰۃ پیش کریں۔ تنظیم کے ذریعے عظیم الشان خانقاہ اور اس خانقاہ سے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام ہونے جا رہا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات فطر اور دیگر تحائف، نذرانے، تحفے، عطیات، فطرے کی رقم، کفارے کی رقم، قضا قربانی کی رقم یہ تنظیم میں پیش کریں۔ اپنے دوست احباب کو ترغیب دیں۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں، 9820 672 770، 9820672770۔ بیرون ملک والے حضرات اس نمبر سے پہلے انڈیا کا کالنگ کوڈ +91 لگا دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔